زپدے پہغے نیم تو مسجد کا بتخانہ دا زپدے پہغے نیم تو مسجد کا بتخانہ دا چی جانان پاکیو سیگی ہم حقا زما کا غدا چی جانان پاکیو سیگی ہم حقا زما کا غدا. میں سفیر پاکستان سے عربستان پشتو ادبی تڑون کا مختصر سا تعارف کرنا چاہتا ہوں. عزت مآب جناب خیام اکبر صاحب نائب سفیر سفارت خانہ پاکستان ریاض سعودی عرب اور جناب کونسلر عباس سرور قریشی صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے اور اپنی تنظیم عربستان پختو ادبی تڑون کی طرف سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بے پناہ اور گون مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے محترم شاعر اور ادیب پریشان صاحب کی کتاب سپرلیدے پلمبو کی تقریب رونمائی میں تشریف لائے اور اس تقریب کو جو عزت بخشی، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور اور ممنون ہیں. معزز اور محترم مہمان خصوصی صاحب، قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کریں، میں اپنی ادبی تنظیم عربستان پشتو ادبی تڑون کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عربستان پختو ادبی تڑون ریاض سعودی عرب میں پشتو ادب و ثقافت کی ایک فعال اور متحرک تنظیم ہے. یہ تنظیم خالصتاً ایک ادبی تنظیم کے حیثیت سے اپنی مادری زبان پشتو کی درس و تدریج کا کام سر انجام دے رہا ہے. ہماری تنظیم ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور مختلف الخیال نظریوں کے شاعر اور ادیب اس تنظیم کے کارکن اور عہدیدار ہے. اس تنظیم کا قیام 1992 میں ریاض شہر میں عمل میں لایا گیا تھا. ہماری اس تنظیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ تنظیم سعودی عرب ریاض شہر میں پشتو ادب کا اولین تنظیم کی حیثیت رکھتا ہے. مختلف مراحل اور مدارج سے گزرتا ہوا یہ تنظیم ابھی تک بفضل اللہ تعالیٰ ایک روشن تابناک اور فلاحی تنظیم کا روپ دار چکا ہے. عربستان پشتو ادبی تڑون کی سرپرستی اور نگرانی میں ابھی تک کئی ادب کے یعنی نظم و نثر کے مجموعے چھپ چکے ہیں، جن میں پریشان صاحب کی یہ کتاب جس کی آج تقریب رونمائی ہو رہی ہے شامل ہے. عربستان پشتو ادبی تڑون کے مقاصد میں سے چند چیدہ اور اہم درجہ ذیل ہے. نمبر 1، سعودی عرب جس میں ہم رہ رہے ہیں اور اپنے بچوں اور خاندان کے لیے حلال رزق کما رہے ہیں، اس ملک کی اصولوں اور قوانین کا احترام اور پاسداری کرنا اور کرانا ہے. نمبر 2، اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے ہم وطنوں میں احساس اور شعور پیدا کرنا بھی ہمارے اولین مقاصد میں سے ہے. نمبر 3، پشتو زبان کی خدمت کرنا اور تعمیر اور ترویج کے لیے اقدامات کرنا. نمبر 4، پشتو ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور پردیس میں رہتے ہوئے اپنی مادری زبان کی خدمت کے لیے ان کے لگن، جوش اور جذبے میں اضافہ کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا ہے. نمبر 6، پاکستانیوں میں عموماً اور پشتونوں میں خصوصاً یہ خیال اور سوچ کو فروغ دینا اور اس فروغ کو ابھارنا کہ اپنے بچوں اور خاندان والوں کو جتنا اور جہاں تک ہو سکے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا اور ان کو ایک ذمہ دار، باوقار اور محب وطن شہری بنانا بھی ہماری تنظیم کی ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے.
نمبر 6 انسانیت کی فلاح اور بہبود اور سماجی تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں میں مثبت انداز میں احساس پیدا کرنا اور اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننے اور ادا کرنے کے لیے شعور اور احساس پیدا کرنا اور دلانا عربستان پشتو ادبی تڑون کے اہداف میں سے ایک ہے۔ جناب مہمان خصوصی صاحب، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ لوگ ہی اس دیار غیر میں ہم تمام پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری عزت افزائی کرتے رہیں گے۔ اس تقریب میں تمام ساتھیوں اور اکابرین کی جانب سے ہم آپ کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو تڑون کے صدر غلام حیدر صاحب، کتاب کے مصنف جناب زرین پریشان صاحب اور ریاض کے تمام ادبی تنظیم، ہماری ادبی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ سعید احمد صاحب کو